بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 1091 تک پہنچ چکا ہے۔ لاسٹ پروگرام میں جو حدیث ذکر کی تھی اس کا عنوان قائم کیا تھا کہ باب یصلی المغرب ثلاثا فی السفر، یعنی سفر میں مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کا باب۔ 1091 نمبر حدیث پاک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کو مؤخر کر دیتے، یعنی ویسے تو مغرب کا وقت شروع فوراً پڑھی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کرتے، آگے تک لے جاتے، دیر سے یعنی عطا کرتے، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔ سالم کہتے ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو عرب کنٹریز میں ایسے ہی ہے، کسی کو جانا ہو کہیں سفر پہ وہ مغرب پڑھیں گے، ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے مغرب کے وقت میں اور سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ فقہ حنفی کی روشنی میں بالکل غلط طریقہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیث پاک ہیں اس میں یوں نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کی، وہ صرف مزدلفہ میں ہوا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کو ادا فرمایا اور ادا کی نیت سے ادا فرمایا۔ اور اب بھی حاجی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ ختم کر کے آپ چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو راستے میں نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں نہ راستے میں، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر پہلے مغرب پڑھتے ہیں پھر عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام دنوں کے بارے میں حدیثیں جیسے یہ جمع کی گئی ہیں، اس میں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ مغرب عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مغرب کے وقت میں پڑھی گئی اور عشاء کے وقت میں پڑھی گئی۔ تو یہاں پر جو بظاہر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جمع حقیقی نہیں ہے، جمع صوری ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ پہلی کا وقت نکال کر اس کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا، اس کے ساتھ ملا لینا، یا دوسری کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا پہلی والی نماز کے ساتھ ملا کر، یہ حقیقی طور پہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور جمع صوری کا مطلب ہوتا ہے کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے جمع ہیں، لیکن ایک دوسرے کے وقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے کے وقت میں چیز کو داخل نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ مغرب کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، پھر فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو متصلاً عشاء پڑھ لیں، اس میں مغرب کے وقت میں ہے، عشاء کے وقت میں ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل آخری وقت میں اور یہ بالکل اول وقت میں پڑھی گئی تو بظاہر دونوں ملی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں جمع صوری۔ تو احناف کے نزدیک جمع صوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، اس تفصیل میں جانے کے بجائے قوی دلیل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نمازوں کے اوقات کو مخصوص کر دیا ہے، اسی وقت کے اندر ان نمازوں کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں ہے حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کے اوقات میں ان کو ادا کرو، اس کی شرح یہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، یعنی مقرر شدہ وقت میں نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ وقت میں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ اب اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عشاء کو فوراً جیسے ہی ٹائم شروع ہو اول وقت میں پڑھ لیں، تو جمع صوری ہے، یہ شرعاً جائز ہے، ورنہ جمع حقیقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1092 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ آپ اسی طرح کہتے ہیں پڑھا کرتے تھے۔
سالم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، ان کو آگے کر دیا تھا۔ انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی، وہ ان کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو، حتیٰ کہ انہوں نے 2 یا 3 میل کا سفر طے کیا۔ پھر سواری سے اترے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں کہ حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی کرنا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، اس کی 3 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے دوران بھی آپ 3 رکعت ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے۔ یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا عشاء کے وقت کے دخول کے لیے ہے۔ پھر آپ اس کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے۔ تو دوران سفر آپ کے نفل کا ترک بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ آدھی رات کو پھر آپ اٹھتے اور اس وقت پھر آپ تہجد وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک حکم یہی ہے کہ یہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔ باب صلاۃ التطوع علی الدواب حیثما توجہت بہ، سواری پر نفل نماز پڑھنے کا باب، چاہے سواری کا منہ کسی بھی طرف ہو۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ استقبال قبلہ نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ نماز فرض اور نماز واجب کے لیے ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نماز ادا کرنا چاہی یا وتر جو واجب ہیں ادا کرنا چاہے تو آپ باقاعدہ سواری سے اترتے تھے اور پھر استقبال قبلہ فرماتے، یعنی قبلے کا خاص طور پر تعین فرما کر اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نفل پڑھنا چاہتے، اور اسی میں سنتیں بھی داخل ہیں، چاہے سنتیں موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ سواری جس طرف جا رہی ہوتی تھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی سنن یا نوافل میں سواری کے رخ پر ہی آپ نماز پڑھتے تھے، استقبال قبلہ کا خصوصی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کا منہ جس طرف بھی تھا، یعنی جس طرف سواری کا منہ تھا آپ نے نماز پڑھی۔ اب اس میں کوئی نفل کا ذکر تو ہے نہیں، لیکن چونکہ یہ پیچھے بھی حدیثیں گزر چکی ہیں کہ سرکار جب فرض پڑھتے تھے تو سواری سے اتر کر پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ فرض نہیں ہے، نفل ہی ہیں، اسی لیے اس کو پھر اس جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1094 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے تھے اور اس وقت آپ سوار ہوتے تھے اور قبلہ رخ نہیں ہوتے تھے، یعنی جہاں پر سواری جس رخ پہ جا رہی ہوتی تھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں یا بس میں یا کار میں مثلا ڈرائیونگ کو کر رہا ہے، آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، نیچے اترنے کی جگہ نہیں ہے، تو جس رخ گاڑی جا رہی ہے اس رخ پڑھ سکتے ہیں۔ 1095 نمبر حدیث پاک، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے اور اسی پر وتر پڑھتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو یہ پہلے بھی اس پہ بحث گزر چکی ہے کہ روایات مختلف ہیں۔ احناف ان روایات پر عمل کرتے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر بھی اتر کر ہی ادا فرمائے فرض کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب یہی ہے کہ سواری پر وتر ہو سکتے ہیں۔ اس پر بات گزر چکی ہے، اس لیے دوبارہ اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں۔ اگلا باب ہے باب الایماء علی الدابہ، سواری پر اشارے سے نماز پڑھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1096۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں سواری پر نماز پڑھتے تھے، جس طرف بھی سواری مڑے وہ اشارہ کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یعنی اشارے سے مراد یہ ہے کہ مکمل رکوع سجود تو نہیں ہو سکتا، سواری پر ہیں تو رکوع کے لیے تھوڑا جھکنا، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جانا، یہ اشارے سے نماز ادا ہوتی تھی۔ باب ینزل للمکتوبہ، فرض نماز پڑھنے کے لیے سواری سے اترنے کا باب۔ 1097 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سواری پر سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے، جس طرف بھی سواری کا رخ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں اس طرح نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اتر کر ادا کرتے تھے، جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ پہلے بھی بحث گزر چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان حالت سفر میں ہو، گاڑی پر ہیں، آپ ٹرین میں ہیں یا ہوائی جہاز میں ہیں یا کار میں جا رہے ہیں یا کسی بس میں، لانگ روٹ کی جیسے بسیں ہوتی ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ فرض نماز کا وقت نکل جائے گا اور یہ گاڑیاں ٹھہریں گے نہیں، نہ کہیں رک کر آپ اتر کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تو پھر حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح نماز پڑھ لیں۔ اب اس میں اگر استقبال قبلہ ہو سکتا ہو، مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑا بہت ٹیڑھا میڑھا کھڑا ہو کر آپ قبلہ رو ہو سکتے ہیں، تو پھر تو آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر قبلہ رو نہیں ہو سکتے یا معلوم نہیں چل رہا کہ قبلہ واقعی کس طرف ہے، اور تحری کرنے کا حکم ہوتا ہے ایسی صورت میں کہ دل سے آپ سوچیں کہ کہاں قبلہ ہوگا۔ اب مثلا جہاں دل کہہ رہا ہے کہ قبلہ ہوگا وہاں پہ رش اتنا زیادہ ہے کہ آپ نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں پھر حکم شرعی ہوگا کہ جس رخ سواری جا رہی ہے آپ نماز پڑھ لیں، اور پھر جب اپنے گھر پہ پہنچیں موقع ملے تو اس نماز کو دوبارہ ادا کر لیں۔ لیکن یہ دوبارہ ادائیگی جو محقق علماء فرماتے ہیں کوئی واجب نہیں ہے، کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز ہوتی نہیں ہے، قضا کر دیں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں لیکن ہوئی نہیں ہے، پڑھیں ضرور، بعد میں اس کی قضا ادا کریں، یہ لازم ہے۔ اور بعض کہتے ہیں، جیسے تیسرے جو گروپ میں نے آپ کو بتایا، کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو جائے کہ نماز کی قضا ہونے کا خوف ہو تو وہ کہتے ہیں نماز ادا کر لیں، اور چونکہ اب مجبوری کی حالت میں نماز ادا کی گئی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اور یہ تیسرا قول ہمیں بالکل پسند ہے، اور اسی پر ہم فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں امت کے لیے آسانی ہے اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں بڑی گنجائش نکل سکتی ہے، لہٰذا اس میں عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، عوام و خواص انتہائی مبتلا ہیں۔ بڑے بڑے علماء جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اور اس طرح کی رعایتوں پر عمل پیرا ہونا، یعنی اس طرح کی مطلب عزیمت پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے رخصت اور رعایت دینے میں بہتری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کو نماز سے کہیں کہ آپ پڑھیں، بعد میں آپ کو لوٹانا ہوگا، نماز نہیں ہوتی تو لوگ نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، بڑے آرام سے سوتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جا کر ہی پڑھیں گے۔ کئی خواص کو ہم نے دیکھا ہے کہ جہازوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں، وہ نہیں نماز پڑھتے ہیں۔ تو لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ کے لیے شرعی مجبوری ہے، آپ استقبال قبلہ نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کے پڑھیں، جس رخ سواری جاری ہے آپ پڑھ لیں، اور بعد میں لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے تو وہ پڑھ لیا کرتے ہیں، عوام بھی پڑھتی ہے، خواص بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب علماء کا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو پھر اس میں ایک جانب شدت اور سختی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اپنے حق میں شدت سختی کو اختیار کرنا چاہے ان کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی مفتی صاحب، اچھے مفتی، مستند مفتی صاحب ہیں، وہ عوام کو رعایت دے رہے ہوں تو پھر ان کو برا بھلا کہنا یا اس رعایت کو غلط قرار دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہر جگہ ایسا ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آئمہ فقہی مسائل میں مختلف رہے ہیں۔ ہزارہا مسائل میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہیں، اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں صاحبین کہتے ہیں، صاحب معنی ساتھی، صاحبین یعنی دو ساتھی، تو یہ ایک طرف ہوتے ہیں، اور بارہا مسائل میں امام اعظم کی مخالفت کرتے ہیں، اور کسی کی جرأت نہیں کہ کوئی اس مخالفت کی وجہ سے صاحبین پر انگلی اٹھائے، یا اس نے انگلی اٹھائی ہو کہ یہ بدتمیزی ہے،
یہ غلط کیا، امام اعظم کی مخالفت کر دی، نہیں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں امام اعظم کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے، صاحبین کے قول کو لیا جاتا ہے، سامنے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے۔ اکثر عبادات میں امام اعظم کا قول ہی لیا جاتا ہے، لیکن معاملات، خرید و فروخت ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان میں چونکہ صاحبین کا زمانہ امام اعظم کے زمانے کے بعد ہے اور عرف بدلا تھا، تو اکثر ان کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی دشواری نہیں، کوئی بدتمیزی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مفتی صاحب آپ کو باقاعدہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ حتی الامکان اتر کر نماز پڑھیں، اگر اتر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاز وغیرہ دیگر چیزوں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں سواری پر، تو کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کا لحاظ کر کے پڑھیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، استقبال قبلہ کا لحاظ کر لیں، اگر استقبال قبلہ بھی نہیں ہو سکتا تو جس رخ سواری جا رہی ہے اس رخ پہ آپ نماز پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مجبوریوں کو جاننے والا ہے، قضا کرنے سے بہتر ہے نماز ادا کی جائے۔ اب اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو جا کے لوٹا لیں، اور نہیں لوٹائی تب بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بری الذمہ فرما دے گا۔ تو اگلی حدیث ہے 1098۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رات کو سواری پر نماز پڑھتے تھے اور وہ اس وقت مسافر تھے، اور وہ یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کا رخ کس طرف ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھتے تھے جس طرف بھی اس کا منہ ہوتا، اور اس پر وطر پڑھتے تھے، البتہ آپ اس پر فرض نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ کا اپنا ایک مشاہدہ ہے کہ وطر آپ نے سواری پر پڑھے ہیں لیکن فرض آپ اتر کے پڑھتے تھے۔ تو ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ وطر بھی اتر کے ہی پڑھنے چاہیے، اس کا حکم فرض کا ہوگا، باقی اگر مجبوری ہو تو فرض بھی سواری پر ہو سکتے ہیں۔ 1099 نمبر حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب آپ فرض پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر کر قبلے کی طرف منہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سواری پر نماز پڑھنا، جس طرف سواری کا رخ جا رہا ہو اور بیٹھ کے پڑھنا، یہ تو بلا کراہت اور بلا اختلاف ثابت ہے۔ باقی فرائض اور واجبات حتی الامکان اتر کے ہی پڑھنے چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر فرمائے گا۔ باب صلاۃ التطوع علی الحمار، نفل نماز دراز گوش پر پڑھنے کا باب، جس کو اردو میں ہم گدھا بھی کہتے ہیں لیکن ادباً دراز گوش کہتے ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نسبت ہے، اور گدھے کا لفظ جو ہے وہ ایک ہمارے ہاں عجیب سا لفظ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس طرح، ورنہ لیکن مراد یہی ہے کہ اس پہ نماز پڑھنے کا باب، اس پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ